ایک ایسی قوم جو ہزاروں سال سے اپنی غیرت، بہادری اور آزاد مزاجی کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ ایک ایسی قوم جس نے کبھی کسی سلطنت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک ایسی قوم جس کی زبان میں شاعری ہے، لباس میں تاریخ ہے اور ہر قبیلے میں ایک الگ دنیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلوچ قوم کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلوچ قوم صرف ایک قبیلہ نہیں بلکہ درجنوں بڑے اور چھوٹے قبائل کا ایک عظیم مجموعہ ہے؟ ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ اسے صرف چند جملوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بلوچ قوم کی تاریخ، قبائل، ثقافت اور روایتی لباس کے بارے میں مکمل معلومات دے سکے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں اس سفر کا آغاز ہزاروں سال پیچھے سے۔ مورخین کے مطابق بلوچ قوم کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ کچھ محققین انہیں ایران کے قدیم علاقوں سے جوڑتے ہیں، کچھ انہیں وسط ایشیا کی ہجرت کرنے والی اقوام میں شمار کرتے ہیں، اور کچھ مورخین کا خیال ہے کہ بلوچ قوم کا تعلق قدیم آریائی نسل سے ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق بلوچ قوم نے سینکڑوں سال قبل وسط ایشیا اور ایران کے علاقوں سے ہجرت کی اور آہستہ آہستہ اس خطے میں آباد ہوتی گئی جسے آج ہم بلوچستان کہتے ہیں۔ بلوچ قوم ہمیشہ سے ایک قبائلی اور آزاد نظام کے تحت زندگی گزارتی آئی ہے۔ یہ لوگ کسی بڑی سلطنت کے مکمل تابع نہیں رہے، بلکہ اپنے سرداروں اور نوابوں کی قیادت میں جیتے رہے۔ مغل دور ہو، برطانوی راج ہو یا پھر جدید دور، بلوچ قوم نے ہمیشہ اپنی شناخت اور آزادی کو سب سے اوپر رکھا۔ بلوچ قوم بنیادی طور پر اس خطے میں آباد ہے جسے ہم بلوچستان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ 3 ممالک میں تقسیم ہے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ایران میں سیستان و بلوچستان کا صوبہ، اور افغانستان کے جنوبی حصے میں بھی بلوچ قبائل صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ پاکستان کے اہم بلوچ شہروں میں کوئٹہ، خضدار، تربت، گوادر، مستنگ، لسبیلا، ڈیرہ بگٹی اور سبی شامل ہیں۔ گوادر آج سی پیک کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور سبی وہ شہر ہے جہاں ہر سال بلوچستان کا سب سے بڑا ثقافتی میلہ لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ بلوچ قوم کئی بڑے قبائل پر مشتمل ہے، اور ہر قبیلے کی اپنی تاریخ، اپنی زمین اور اپنی پہچان ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان قبائل کو جانتے ہیں۔ بگٹی قبیلہ بلوچستان کے سب سے طاقتور اور مشہور قبائل میں سے ایک ہے۔ یہ ڈیرہ بگٹی اور سبی کے علاقوں میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ اپنے سخت مزاج، طاقتور قبائلی نظام اور بے باک رویے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ بگٹیوں کی سرزمین میں قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ نواب اکبر بگٹی اس قبیلے کے سب سے مشہور سردار رہے ہیں۔ مری قبیلہ تاریخی طور پر بلوچستان کے جنگجو قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کوہلو اور بولن کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جرات اور بہادری کے لیے مشہور ہیں۔ مری قبیلے نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ منگل قبیلہ بلوچستان کے بڑے سیاسی اور سماجی اثر رکھنے والے قبائل میں شامل ہے۔ یہ خضدار اور وڈ کے علاقوں میں آباد ہے۔ سردار عطا اللہ منگل اس قبیلے کے معروف سیاسی رہنما رہے ہیں۔ رند قبیلہ بلوچ تاریخ کا ایک قدیم اور اہم ترین قبیلہ ہے۔ بلوچ شاعری میں رندوں کا ذکر بڑے فخر سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کا تعلق مشہور بلوچ سردار میر چاکر خان رند سے ہے۔ میر چاکر خان رند بلوچ قوم کے ایک عظیم سردار تھے، جن کی کہانیاں آج بھی بلوچی شاعری اور لوک گیتوں میں زندہ ہے۔ لاشاری قبیلہ بھی بلوچ تاریخ کے قدیم ترین قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سندھ اور لسبیلا کے علاقوں میں آباد ہے۔ رند اور لاشاری قبائل کے درمیان تاریخ کی ایک مشہور جنگ ہوئی، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ جمالی قبیلہ نصیر آباد اور صوبت پور کے علاقوں میں آباد ہے اور سیاسی طور پر کافی اثر رکھتا ہے۔ کھوسا قبیلہ ڈیرہ غازی خان اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں آباد ہے۔ کھوسا قبیلہ مزید 4 بڑی شاخوں میں تقسیم ہے: بلیل،
کھلول، عمرانی اور نتکانی۔ یہ شاخیں خاص طور پر ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لغاری قبیلہ ڈیرہ غازی خان میں آباد ہے۔ سردار فاروق لغاری پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ بزنجو قبیلہ خزدار اور آواران میں آباد ہے۔ دومکی قبیلہ سبی اور ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں ہے، اور رئیسانی قبیلہ کوئٹہ اور مستوں کے آس پاس آباد ہے۔ دوستو، بلوچ معاشرہ آج بھی بڑی حد تک قبائلی نظام پر چلتا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار یا نواب ہوتا ہے جو پورے قبیلے کا محافظ، جج اور رہنما ہوتا ہے۔ یہ سردار قبیلے کے جھگڑے اور تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے، دوسرے قبائل کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے اور مشکل وقت میں قبیلے کی رہنمائی کرتا ہے۔ بلوچ معاشرے میں جرگہ نام کا ایک نظام ہے جہاں قبیلے کے بزرگ مل بیٹھ کر اہم فیصلے کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں بلوچ تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی طرف جو صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی بلوچی شاعری، لوک گیتوں اور کہانیوں میں زندہ ہے۔ یہ ہے رند اور لاشاری جنگ۔ یہ جنگ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں لڑی گئی۔ ایک طرف رند قبیلے کے سردار میر چاکر خان رند تھے اور دوسری طرف لاشاری قبیلے کے سردار میر گوہرام لاشاری۔ یہ جنگ ایک عورت کی محبت کی کہانی سے شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میر چاکر کے ایک ساتھی نے لاشاری قبیلے کی ایک خاتون سے محبت کی، جو دونوں قبائل کے درمیان دشمنی کا بیج بن گئی۔ یہ جنگ 30 سال تک جاری رہی۔ اس میں بے شمار جانیں گئیں، بستیاں اجڑیں اور پورا بلوچستان متاثر ہوا۔ آخرکار دونوں قبائل کمزور پڑ گئے اور جنگ ختم ہوئی، لیکن یہ جنگ بلوچ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب بن گئی۔ آج بھی بلوچی شاعر اس جنگ کی داستان گاتے ہیں اور سرداروں کی بہادری کو یاد کرتے ہیں۔ اب ہم بلوچ قوم کے ایک اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں، بلوچی لباس۔ یہ صرف کپڑا نہیں، بلکہ یہ ایک تاریخ ہے، ایک فن ہے، ایک پہچان ہے۔ بلوچی لباس کی جڑیں پارتھین اور اشکانی دور تک جاتی ہیں، یعنی قبل از اسلام کے زمانے تک۔ مردوں کا چوڑا شلوار جو نیچے سے تنگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا ہے جیسا پارتھین دور کے سپاہی پہنتے تھے۔ کچھ مورخین بلوچی لباس کے نقش و نگار کو مہر گڑھ تہذیب سے بھی جوڑتے ہیں۔ مہر گڑھ بلوچستان میں ہی واقع تھی اور یہ دنیا کی قدیم ترین زرعی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ وہاں ملنے والے قدیم برتنوں پر موجود نقش و نگار بلوچی سوزن دوزی سے حیران کن حد تک ملتے جلتے ہیں۔ بلوچی لباس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس پر کی گئی کڑھائی ہے، جسے سوزن دوزی یا بلوچی دوزی کہتے ہیں۔ یہ فن صدیوں پرانا ہے اور بلوچ خواتین اسے اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہیں۔ سوزن دوزی میں شیشہ ورک بھی شامل ہے، یعنی لباس پر چھوٹے آئینے کے ٹکڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف خوبصورتی کے لیے بلکہ روایتی عقیدے کے مطابق بری نظر سے حفاظت کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ صحرا میں ان آئینوں سے روشنی پھیلتی ہے جو دور سے بھی نظر آتی ہے۔ نقش و نگار میں پھول، پتے، ستارے اور پرندے شامل ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر قبیلے کے لباس کے ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بگٹی، مری اور رند قبیلے کی کڑھائی کے اپنے الگ الگ مخصوص ڈیزائن ہوتے ہیں۔ ایک تجربہ کار بلوچ آسانی سے لباس دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا ہے۔ مردوں کا روایتی لباس سادہ مگر بہت باوقار ہوتا ہے۔ لمبی اور ڈھیلی قمیص کے ساتھ چوڑا شلوار جو نیچے سے تنگ ہوتا ہے۔ امامہ بلوچ مرد کا سب سے نمایاں لباس ہے۔ مختلف قبائل اور علاقوں میں امامہ باندھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کندھوں پر چادر ڈالی جاتی ہے جو عزت کی علامت ہے، اور بلوچی چپل جو چمڑے سے بنائی جاتی ہے قدیم ترین روایتی جوتا ہے۔ خواتین کا روایتی لباس
پشک کہلاتا ہے اور یہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ ٹخنوں تک لمبا فراق جس کی آستینوں، گریبان اور دامن پر بھاری کڑھائی اور شیشہ ورک کی جاتی ہے۔ یہ کڑھائی اتنی گہری ہوتی ہے کہ کپڑا بھاری ہو جاتا ہے، لیکن یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ بھاری چاندی کے زیورات، ہار، کان بالیاں اور بازو بند لباس کے ساتھ مل کر ایک منفرد خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس سب سے زیادہ محنت سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے تیار کرنے میں کئی خواتین مل کر مہینوں کام کرتی ہیں۔ بلوچی لباس صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ قومی شناخت، غیرت اور وراثت کی علامت ہے۔ جب کوئی بلوچ اپنا روایتی لباس پہنتا ہے تو وہ صرف کپڑا نہیں پہنتا بلکہ اپنی تاریخ کو اپنے جسم پر اوڑھتا ہے۔ یہ فن ماں سے بیٹی کو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ بلوچ ثقافت کا سب سے اہم پہلو مہمان نوازی ہے۔ بلوچ مہمان کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں۔ چاہے گھر میں کچھ بھی ہو، مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا جاتا۔ بلوچی موسیقی روح کو چھو لینے والی ہے۔ سرود، تنبورہ اور لہوٹ بلوچی موسیقی کے روایتی آلات ہیں۔ دمال بلوچستان کا روایتی رقص ہے جو خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ بلوچی شاعری بھی بہت خوبصورت ہے۔ محبت، بہادری، مٹی کی محبت اور قبائلی وفاداری اس شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں۔ ہر سال فروری میں سبی میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں بلوچ ثقافت کے تمام رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بلوچ قوم کی سب سے بڑی خصوصیات کی بات کریں تو سب سے پہلے غیرت آتی ہے۔ بلوچ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ آزادی پسندی ان کے خون میں ہے۔ یہ قوم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ وفاداری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں، اور قبائلی اتحاد ایسا ہے کہ مشکل وقت میں پورا قبیلہ ایک ہو جاتا ہے۔ آج بلوچ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں، ایران میں سیستان و بلوچستان صوبے میں، افغانستان کے جنوبی حصے میں، عمان میں جہاں بلوچ قوم سینکڑوں سال سے آباد ہے، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، برطانیہ اور مشرقی افریقہ میں بھی۔ دنیا بھر میں بلوچوں کی کل تعداد تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ بلوچ قوم کتنی عظیم، کتنی قدیم اور کتنی منفرد قوم ہے۔ ہزاروں سال کی تاریخ، درجنوں قبائل، ایک سے بڑھ کر ایک ثقافتی روایات، اور ایک ایسا لباس جو سوئی کے ہر ٹانکے میں تاریخ سناتا ہے۔ بلوچ قوم کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری انسانی تہذیب کی ایک اہم کڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ابھی لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس بلوچ قبیلے کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ ہم آپ کے لیے مزید ایسی تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔